بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ محبت میں خوبصورتی کا تقاضا یہ ہے کہ جب دوسرے فریق کی آنکھوں میں غم اتر آئے تو جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ حضرت علی، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ دوست چاہے جتنا بھی برا بن جائے اس سے کبھی دوستی ختم مت کرنا، کیونکہ پانی چاہے جتنا بھی گندا ہو آگ بجھانے کے کام آتا ہے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ یہ جو کر رہے ہیں نصیحتیں، انہی مشوروں کی ہے عادتیں، دل غم زدہ انہیں چھوڑ، یہ تیری داستاں نہیں جانتے۔ میرے درد دل سے ہیں بے خبر، میرا قرب جاں نہیں جانتے۔ میرے آس پاس جو لوگ ہیں میری تلخیاں نہیں جانتے۔ نصیحت وہ ہے جس سے اگلے کو ایک راہ ملے، اندھیروں میں ایک روشنی ملے۔ نصیحت وہ نہیں جس سے تم کسی کی صرف بے عزتی کرتے رہو اور وہ احساس کمتری میں چلا جائے۔ موسموں کی سازش سے پھر فریب کھا بیٹھی، توپ کے دہانے پر گھونسلہ بنا بیٹھی۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ فڑفڑاتے ہیں، خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا، جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ کہیں عشق سجدے میں گر گیا، کہیں عشق سجدے سے پھر گیا، کہیں عشق درس وفا بنا، کہیں عشق حسن ادا بنا، کہیں عشق نے سانپ سے ڈسوا دیا، کہیں عشق نے نماز کو قضا کیا، کہیں عشق سیف خدا بنا، کہیں عشق شیر خدا بنا، کہیں عشق طور پہ دیدار ہے، کہیں عشق زیبا کو تیار ہے، کہیں عشق نے بہکا دیا، کہیں عشق نے شاہ مصر بنا دیا، کہیں عشق آنکھوں کا نور ہے، کہیں عشق کوہ طور ہے، کہیں عشق تو ہی تو ہے، کہیں عشق اللہ ہو ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلماں کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی اور چپ ہوا موذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے بری کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کر چپ ساد لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے۔ زباں چلنے لگی، لب کشائی کرنے لگے، نصیب بگڑا تو گونگے بھی برائی کرنے لگے۔ ہمارے قد کے برابر نہ آ سکے جو لوگ ہمارے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، فقیری اختیار کرنا سیکھیے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو ایک ہی در کا ہو جائے، در در مانگنے والے کو فقیر نہیں بکاری کہتے ہیں۔ آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آئے اور بھوکا ہی واپس چلا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مقابلے کا پہلا امتحان تمہارا نفس ہے، اس سے مقابلہ کر کے خود کو آزما لو کہ آزاد ہو یا غلام۔
الحمدللہ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے، کیا گن کے نام لو اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے۔ جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے وہیں سے محبتوں کا زوال ہوتا ہے۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی سہی، کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسمان میں یا لگا گوتا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ راستے پر کینکر ہی کینکر ہوں تو بھی ایک اچھا جوتا پہن کر اس پر چلا جا سکتا ہے، لیکن اچھے جوتے کے اندر ایک بھی کینکر ہو تو ایک اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہے۔ باہر کے چیلنجز سے بہتر ہے چیلنج سے نہیں، ہم اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اقبال۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے، کہیں ایک حسین خواب ہے کہیں جان لیوا عذاب ہے۔ کبھی کھو لیا کبھی پا لیا، کبھی کھو لیا کبھی پا لیا، کبھی رو لیا کبھی گا لیا۔ کہیں رحمتوں کی ہیں بارشیں، کہیں نقشی بے حساب ہے۔ کہیں چھاؤں ہے کہیں دھوپ ہے، کہیں اور ہی کوئی روپ ہے، کہیں چھین لی۔ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ ہاں انسان مر گیا۔ سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتے اور ایمان مر گیا۔ باطل کو جھوٹ کہنے کی طاقت نہیں رہی، ہو حق سر بلند یہ ارمان مر گیا۔ اے انسان حیرت ہے تیری قسمت پہ کہ کس طرح پیدا ہوا تھا خوش نما اور ویران مر گیا۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ اندھیری رات کی کروٹ پر اپنا بستر چھوڑنے والے اپنا ایک انداز رکھتے ہیں، خدا کو ہم راز رکھتے ہیں۔ اس سے مانگو وہ بڑا کریم ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تیری رضا میں ہی ہے سکون، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ لکھتا ہے وہی ہر بشر کی تقدیر، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دوسرا کسی کو یہ مت بتائیں کہ آپ اس سے بات کیے بغیر اداسی محسوس کرتے ہیں۔ ابتدا ہے وہی اور وہی انتہا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہر ایک کو دیتا ہے صلہ بہترین، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اے پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، تو یہ جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کسی نے کوئل سے پوچھا تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سمندر سے پوچھا کہ تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ گلاب سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر سب نے ایک ہی جواب دیا، اے انسان تیرے اندر دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ علامہ اقبال کی ایک خوبصورت نظم۔ کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔
دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ ایک پھول والے کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، انسان کو ہر قدم پر جنت چاہیے، مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ اللہ سنتا ہے، تم صرف صبر کرنا سیکھو۔ اللہ دعا قبول کرتا ہے، تم صرف مانگنا سیکھو۔ اللہ بہت کچھ دیتا ہے، تم صرف مانگ کر دیکھو۔ رب کا فیصلہ ہر حال میں اچھا ہے، اور جس حال میں بھی رکھے وہ حال اچھا ہے۔ یقین جب اللہ کی ذات پر ہو تو ٹوٹے دل ہارا نہیں کرتے۔ قسمت کا لکھا اگر کن ہو تو پھر معجزے ہی ہوا کرتے ہیں۔ جو چھوڑ گئے فی امان اللہ، جو ساتھ ہیں شکر الحمدللہ۔ یہ منزلیں، یہ راستے، میری ہر دعا تیرے واسطے۔ یہ سکون اور یہ قرار بھی میرا مان تیرے واسطے۔ کبھی غم نہ تیرے قریب ہو، تجھے ہر خوشی نصیب ہو۔ میری التجا تیرے واسطے، میری ہر دعا تیرے واسطے۔ جو مل جاتا ہے وہ عام ہو جاتا ہے، خاص وہی ہے جو کاش میں ہے۔ دوستی وہ جو آپ کے جذبات کو سمجھے، ہم سفر وہ جو آپ کے احساس کو سمجھے۔ مل تو جاتے ہیں سب اپنا کہنے والے، پر اپنا وہ جو بن کہی آپ کی بات کو سمجھے۔ اپنوں کے درمیان سیاست فضول ہے، نہ ہو کوئی مقصد تو بغاوت فضول ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات یا حج، ماں باپ خوش نہ ہو تو عبادت فضول ہے۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ کامیابی ہمیشہ ناکامیوں کے بعد آتی ہے۔ اس دنیا میں فتح صرف اسی کے لیے ہے جو شکست کو مان لینے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ اپنے کام میں اس طرح ڈوب جاؤ کہ کامیابی کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے۔ اس راہ میں راہزن ہیں اتنے، کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے۔ پر تم جس لمحے میں زندہ ہو، یہ لمحہ تم سے زندہ ہے۔ یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نہ کوئی ساتھ تھا میرے، نہ کوئی پاس ہے میرے، میں تنہا تھا، میں تنہا ہوں، مجھے تنہا ہی رہنے دو۔ میری یہ ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھا، میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اللہ حافظ۔